اللہ پاک کا نظام اور قسمت۔ حصہ نمبر 1۔ انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ بولتا نہیں، بس سوچتا ہے، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے، بس دل میں بار بار اٹھتے ہیں۔ یہ سوال نہ کسی سے پوچھے جاتے ہیں، نہ کسی کو سنائے جاتے ہیں۔ یہ سوال انسان کے اندر خاموشی سے پلتے رہتے ہیں، اور جب یہ سوال اللہ کے نظام سے ٹکرا جائیں تو انسان تو ٹوٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک انسان کی ہے۔ سلمان ایک عام سا لڑکا تھا، نہ بہت زیادہ ذہین، نہ بہت زیادہ کمزور، مگر اس کے اندر ایک چیز بہت مضبوط تھی، اور وہ تھی محنت۔ وہ بچپن ہی سے سمجھ گیا تھا کہ اس کے گھر کے حالات اسے آرام کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا باپ ایک محنت کش آدمی تھا، جو صبح سویرے گھر سے نکلتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ ماں گھروں میں کام کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ سلمان اکثر اپنی ماں کو دیکھتا، جو تھکن کے باوجود مسکرا کر کہتی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہی جملہ سلمان کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ سلمان کا خواب بہت سادہ تھا۔ وہ کوئی بڑا آدمی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ بس یہ چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ وہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی نوکری کرنا چاہتا تھا تاکہ گھر کے حالات بدل سکیں، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک دن اس کا باپ کام پر گیا اور واپس نہ آیا۔ حادثہ ہوا۔ وقت کا فیصلہ تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ماں کی آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور سلمان ایک ہی دن میں بچہ نہیں رہا۔ وہ اچانک بڑا ہو گیا۔ اب تعلیم ایک بوجھ بن گئی، کتابیں کونے میں رکھنی پڑیں، اور کام زندگی بن گیا۔ سلمان نے کوئی شکو نہیں کیا۔ وہ دن بھر کام کرتا اور رات کو تھک کر سو جاتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال خاموشی سے جنم لے چکا تھا، اگر اللہ انصاف کرتا ہے تو یہ سب کیوں ہوا؟ وقت گزرتا گیا۔ سلمان نے ہر وہ کام کیا جو اس کے حصے میں آیا، مگر حالات نہ بدلے۔ غربت جیسے اس کے دروازے پر پہرا دے کر کھڑی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس سے کم محنت کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ وہیں کھڑا ہے۔ یہاں پہلی بار اس نے قسمت کو الزام دیا۔ وہ کہنے لگا، میری قسمت ہی خراب ہے۔ نماز وہ اب بھی پڑھتا تھا، دعا وہ اب بھی مانگتا تھا، مگر اب دعا میں یقین کم اور سوال زیادہ ہو گئے تھے۔ اللہ، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ یہ سوال آہستہ آہستہ اس کے دل پر بوجھ بننے لگا۔ وہ ہنستا تھا، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ لوگوں میں بیٹھتا، مگر خود کو تنہا محسوس کرتا۔ ایک دن جمعے کے خطبے میں امام صاحب نے کہا، اللہ کا نظام انسان کے نظام سے مختلف ہوتا ہے۔ سلمان نے یہ سنا، مگر دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ سوچتا رہا، اگر یہ نظام درست ہے تو پھر میں اتنا کیوں روتا ہوں؟ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان تو صبر سیکھتا ہے۔ شکو سلمان نے خاموش شکو اختیار کیا۔ وہ برا نہیں بنا، مگر ناراض ہو گیا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، کمرے کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، اور سلمان زمین پر بیٹھا سوچ رہا تھا
اسی لمحے اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جو برسوں سے دل میں تھے۔ اللہ، اگر یہی تیرا نظام ہے تو میں تھک گیا ہوں۔ یہ الفاظ نہ دعا تھے نہ بد دعا، یہ ہار ماننے کی آواز تھی۔ لیکن اللہ کے نظام میں جب انسان ہار مانتا ہے تب اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی باتوں کے بعد سلمان کے دل میں ایک نئی سوچ نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ اب اپنی ناکامیوں کو سزا نہیں سمجھتا تھا بلکہ انہیں کسی مقصد کا حصہ سمجھنے لگا تھا۔ مگر اللہ کا نظام اکثر انسان کو سمجھانے سے پہلے آزما کر دیکھتا ہے۔ چند دن بعد سلمان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی ساری سوچ دوبارہ ہلا کر رکھ دی۔ کام کی جگہ ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی سلمان کی نہیں تھی مگر الزام اسی پر آ گیا۔ مالک غصے میں تھا اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سلمان نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز زور نہیں رکھتی تھی۔ آخرکار اسے کام سے نکال دیا گیا۔ یہ سن کر سلمان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہی کام جس سے اسے نئی امید ملی تھی، وہی کام ایک لمحے میں چھن گیا۔ وہ گھر واپس آیا۔ راستے میں لوگوں کو ہنستے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، کیا واقعی اللہ مجھے آزما رہا ہے؟ میں پھر سے اپنی قسمت کا شکار بن گیا ہوں۔ گھر پہنچ کر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ماں کے سامنے وہ مضبوط بن کر رہا۔ مگر رات کو جب سب سو گئے تو سلمان خاموشی سے رو پڑا۔ یہ آنسو مایوسی کے نہیں تھے، یہ آنسو ٹوٹ جانے کے تھے۔ اگلے دن سلمان بہت پریشان تھا۔ دل میں سوال تھا، اگر میں نے ابھی شکر کرنا سیکھا تھا تو پھر یہ سب کیوں؟ وہ مسجد گیا، وہی جگہ جہاں وہ پہلے بھی دل کی بات کہتا آیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا اور دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ، اگر یہ بھی تیری طرف سے ہے تو مجھے ہمت دے۔ یہ دعا کسی مانگ کی طرح نہیں تھی، یہ قبولیت کی طرح تھی۔ اسی دن بوڑھا آدمی اس کے گھر آیا۔ سلمان حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سلمان کا حال پوچھا۔ سلمان نے سب سچ سچ بتا دیا۔ بوڑھے نے غور سے سنا، پھر کہا، بیٹا، کبھی کبھی اللہ انسان سے چیز نہیں لیتا بلکہ اس کے دل کا بوجھ اتارتا ہے۔ سلمان نے یہ بات سنی مگر سمجھ نہ سکا۔ بوڑھے نے کہا، اگر یہ کام تمہارے حق میں ہوتا تو اللہ تمہیں اس سے الگ نہ کرتا۔ یقین رکھو، جو گیا ہے وہ بہتر کے لیے گیا ہے۔ یہ بات سلمان کے دل کو تھوڑا سا ہلکا کر گئی، مگر حالات ابھی مشکل تھے۔ گھر کا خرچ چلانا تھا اور ہاتھ میں کوئی کام نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے۔ سلمان نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں کوئی جواب نہ ملا۔ یہ دن اس کے لیے بہت بھاری تھے۔ وہ کبھی کبھی پھر سے سوچتا، کیا میں دوبارہ اسی جگہ آ گیا ہوں جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا؟ مگر اس بار ایک فرق تھا۔
अब وہ اللہ سے لڑ نہیں رہا تھا، وہ بس انتظار کر رہا تھا۔ ایک شام وہی بوڑھا آدمی دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے سلمان کو دیا اور کہا، یہ ایک موقع ہے، اسے معمولی مت سمجھنا۔ سلمان نے کاغذ دیکھا، وہ ایک نئے کام کی پیشکش تھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر عزت تھی۔ سلمان نے اسی لمحے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ کا نظام بند دروازے بند کرتا ہے تاکہ بہتر دروازہ کھل سکے۔ سلمان کے دل سے نکلے ہوئے وہ الفاظ کمرے کی خاموشی میں گونج کر رہ گئے۔ اللہ، اگر یہی تیرا نظام ہے تو میں تھک گیا ہوں۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر سلمان کو یوں لگ رہا تھا جیسے دل کے اندر کوئی طوفان رک گیا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھا رہا، نہ رویا نہ کچھ کہا، بس سوچتا رہا۔ اگلی صبح وہ معمول سے پہلے جاگ گیا۔ جسم میں تھکن تھی، مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سکون کہاں سے آیا۔ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو پہلی بار اس نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہا، اللہ، جو تو نے لکھا ہے وہی بہتر ہے۔ یہ جملہ اس کے لیے نیا تھا۔ سلمان نے کام پر جانا تھا، لیکن اس دن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی گیا، کیونکہ زندگی رکنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کام کی جگہ وہی شور، وہی مشقت، وہی تھکا دینے والا ماحول، مگر سلمان کا دل کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب ہر بات پر لڑنے کے بجائے خاموش رہنے لگا۔ اسی جگہ سلمان کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ وہ آدمی خاموش طبیعت کا تھا، چہرے پر جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ سلمان نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، مگر کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن بوڑھے آدمی نے خود سلمان سے کہا، بیٹا، پریشان کیوں رہتے ہو؟ سلمان نے پہلی بار دل کی بات زبان پر لائی۔ کہا، میں نے بہت محنت کی، مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں دعا بھی مانگتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میری زندگی نہیں بدلتی۔ بوڑھے آدمی نے سلمان کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا، اللہ کا نظام انسان کے اندازے سے بڑا ہوتا ہے۔ ہم صرف آج کو دیکھتے ہیں، اور اللہ پورا کل دیکھتا ہے۔ یہ بات سلمان کے دل میں اتر گئی، مگر سوال ابھی باقی تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے اتنا رلایا کیوں گیا؟ بوڑھا آدمی مسکرایا، کہنے لگا، کبھی تم نے لوہے کو بنتے دیکھا ہے؟ سلمان نے سر ہلا دیا۔ بوڑھے نے کہا، لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر پیٹا جاتا ہے، تب جا کر وہ مضبوط بنتا ہے۔ اگر لوہا بول سکتا تو وہ بھی کہتا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ مثال سلمان کے دل میں گہرا اثر چھوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار سوچا، شاید میں بھی کسی عمل سے گزر رہا ہوں۔ دن گزرتے گئے، سلمان نے اپنی محنت جاری رکھی، مگر اب دل میں شکایت کم اور برداشت زیادہ تھی۔ وہ اب ہر رات اللہ سے شکو نہیں کرتا تھا، بس اتنا کہتا تھا، اللہ، جو تو بہتر سمجھے۔ اسی دوران ایک دن سلمان کو کام میں ایک موقع ملا۔
چھوٹا سا موقع تھا، مگر سلمان نے دل لگا کر کام کیا۔ بوڑھا آدمی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد اسی بوڑھے آدمی نے سلمان کو بلایا اور کہا، بیٹا، تم نے خود کو ثابت کر دیا ہے، میں تمہیں آگے بڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سلمان کے لیے حیران کن تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اللہ نے اسے بھلایا نہیں۔ اس رات سلمان نے سجدے میں جا کر کہا، اللہ، اگر یہ تیرا نظام ہے تو مجھے اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اسی لمحے اس کے دل میں ایک نئی امید نے جنم لیا۔